وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. پھر فرمایا حامیم والکتاب المبین، بے شک جو کتاب تمہارے لیے رب نے بھیجی ہے یہ واضح کتاب ہے، مبین کتاب ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم کچھ عقل حاصل کر لو. رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک یہ قرآن حکیم ہے اور آپ میرے مرسلین میں سے ہو، میرے بھیجے ہوئے ہو. میں نے یہ قرآن دے کے قوم کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے. پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر سارے انسان بھی اور جنات بھی جمع ہو جائیں، الا ان یاتوک بمثل هذا القرآن، وہ آپ کو چیلنج دیں کہ ہم اس قرآن کے برابر اس جیسی کتاب تمہیں پیش کرنے جا رہے ہیں. فرمایا لا یأتون بمثلہ، قرآن کی مثال تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، کوئی اس کی مثال بیان نہیں کر سکتا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اس برے کام میں، اگرچہ حکومت کا سپورٹ بھی ہو رضوی کو، پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا کا سپورٹ ہو اس کو، پھر کیا ہوا؟ اور رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر، یہ فکر، یہ دستور، یہ نظام، یہ قانون، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے. ان ھذا القرآن، بے شک مسلمانوں تمہارے پاس یہ قرآن، اصل میں وجہ کیا ہے؟ آئے دن سوشل میڈیا کے اندر یہ خبر جو ہے یہ ہمارے کانوں تک کیوں پہنچی؟ ہماری روح کو اس نے کیوں جھنجھوڑا؟ ہماری غیرت کو کیوں اجاگر کیا؟ اس لیے کہ ہم ہو سکتا ہے باز آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر حمیت پیدا ہو، غیرت پیدا ہو، ہم پھر سے جا کر رب کے قرآن کو گلے لگا لیں. ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنے اہلیہ کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر، ماؤں بہنوں کے سامنے رب کے قرآن کو کھول کر واضح کر کے بتائیں کہ رب کا قرآن یہ ہے. پھر فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس طرف تمہیں لے جاتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا قرآن. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے اس قرآن میں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو قرآن کے تحت نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، رب نے فرمایا جو میرے قرآن کے مطابق عمل کریں گے، جو میرے قرآن کے نزدیک آئیں گے، ان کے لیے بہت بڑے بڑے اجر اور ثواب میں نے رکھے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان اجر و ثواب کا مستحق بنائے. پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور آیا، یہ قرآن، اور واضح کتاب آئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے. من اتبع رضوانہ، وہ جو اس کی رضا کے اتباع کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے ہم پیچھے رہیں، ہم وہی کام کریں جس پر اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، ہم ہر اس کام سے بچ جائیں جس کام سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہو. پھر فرمایا سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن وہ ہے جو اس کی طرف آتا ہے، وہ اندھیروں سے نکل کر نور اور روشنی کی طرف چلا جاتا ہے. قرآن سراپا ہدایت ہے، روشنی ہے، جو اس کے قریب آیا ظلمتوں سے ہٹ گیا، اندھیرے سے بچ گیا اور نور کی طرف آ گیا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی وہ قرآن ہے جو
جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ فرمایا رضوی جیسے لعنتی اور اس کے حامی جو جتنے بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ انہ لکتاب عزیز، یہ ایک بہت بڑی زبردست کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ رب نے قرآن میں سرے سے فرمایا لا یاتیہ الباطل، باطل جو ہے وہ نہ اس کے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے۔ کسی بھی باطل کا حملہ قرآن پہ ذرا برابر بھی آنچ نہیں لا سکتا۔ رب نے قرآن میں فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا میں ہوں قرآن کو نازل کرنے والا، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ لا تحرک بہ لسانک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو تیز تیز چلاتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیز تیز مت چلاؤ۔ جس طرح حفظ میں ہمارے سامنے جو بچے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں قاعدہ رہتا ہے کہ ہر آیت کی کم سے کم 100 تعلیم کر دینی چاہیے، جبھی جا کے وہ ذہن میں بیٹھتی ہے، پھر اس کا ریویژن ہوتا ہے۔ اور حفظ میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے سبق صبح کو سنایا جاتا ہے، پھر پارہ سنایا جاتا ہے، پھر سبکن پارہ بھی سنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ 15 سپارے کی آخری آیت تک پہنچ گیا ہے، اس کو صبح 3 سبق جو نئے یاد کیے، 1 صفحہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، وہ سبق سنانا ہے۔ پھر 12 بجے سے پہلے 10 بجے کے بعد اس کو سبکن پارہ سنانا ہے، یعنی جہاں یہ پہنچا ہے وہاں سے آگے آدھا پارہ تقریباً اس کو سنانا ہے۔ پھر جب 1 بجے کے بعد کا وقت آئے گا تو اس کو شام پارہ سنانا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے 15 پارے ہیں تو اس کو ریویژن پیچھے سے کہاں پہنچا، یہ 10 پارے پہ ہے تو آدھا پارہ سنائے گا، 11 پارے پہ ہے تو یہ شام کو پھر آدھا سنائے گا۔ اس طرح پیچھے والا بھی اور آگے جو نیا یاد کر رہا ہے اس سے پہلے کا بھی، تاکہ اس کو پیچھے والا بھول نہ جائے۔ بڑی کڑی محنت ہے، سخت محنت ہے، بہت سخت محنت ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، یہ حفظ کرنے والے رات کو سو کے بھی جب اٹھتے ہیں تب بھی انہیں وہی آیت سامنے آتی ہے، وہی آیت پڑھنے لگ جاتے ہیں جس پہ انہیں ڈانٹ پڑتی ہے، کن پکڑی پڑتی ہے یا باقی چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محنت کرتے، وہ کوشش کرتے تھے کہ مجھے یاد ہو، اور آپ نے فرمایا لا تحرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان کتنی پیاری، تیری زبان اللہ کو کتنی پسند ہے، تیری محنت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ آپ اس طرح رٹا نہ لگاؤ، آپ اس طرح زیادہ محنت نہ کرو، لتعجل بہ، جلدی جلدی سے یاد کرنے کی کوشش مت کرو۔ ان علینا جمعہ، آپ پہ قرآن ایک ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت کر کے، ایک سورت کر کے نازل ہوتی ہو۔ ان علینا جمعہ، اور آپ نے فرمایا میں ہوں جو قرآن نازل کرنے والا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ تیرے دل کے اندر اس قرآن کو جمع کر دوں۔ یہ وہی قرآن جو نبی کے دل میں جمع ہوا، یہ وہی قرآن جو ابو بکر کو ملا، جو عمر کو ملا، جو عثمان کو ملا، جو حضرت علی کو ملا، جو اس کے بعد والے سارے صحابہ کو ملا، تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا۔ کیوں ملا؟ کہ رب نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ محنت کرنے کی کوشش مت کیجیے، آپ کے دل مبارک پر اس قرآن کو جمع کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، جب ہم وہی پڑھا کریں تو سنا کرو، پھر اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا ثم علینا بیانا، ایک تو آپ کے دل پر جمع کرنا میری ذمہ داری ہے، ثم علینا بیانا،
ثم علینا بیانا. اس بات کو اس وقت سوچو. آپ سارے الحمدللہ ذی شعور ہو, تعلیم یافتہ ہو. سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 میں رب نے آخر پہ کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حافظوں کی طرح رٹا لگانے کی کوشش مت کرو. جب آپ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, جبریل آپ کو سناتا ہے, پھر اس کو 1-2 بار ریپیٹ کر لیا کرو. اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا رب فرماتا ہے میری ذمہ داری. چلو ٹھیک ہے, اللہ نے نبی کے دل میں جمع کر دیا تو ٹھیک ہے. پھر آپ کے لیے آج 1442 ہجری میں 2021 عیسوی میں یہ وہی بیان چل رہا ہے. قیامت جب طلوع ہوگی, جب سور پھونکا جائے گا, اس سور کے پھونکنے سے پہلے تک کا بیان ہے. رب نے فرمایا نہیں ثم ان علینا بیانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پردہ کر جاؤ گے, نقل کر جاؤ گے. ابو بکر بھی مر جائے گا, عمر بھی مر جائے گا, عثمان بھی چلا جائے گا, علی بھی چلا جائے گا. اس کے بعد خلفاء جتنے آئے وہ بھی چلے جائیں گے, ائمہ بھی چلے جائیں گے, محدثین بھی چلے جائیں گے, مفکرین بھی چلے جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ قیامت قریب آ جائے گی. لیکن رب نے فرمایا چاہے وہ صحابہ کا دور ہو, تابعین کا دور ہو, تبع تابعین کا دور ہو, ائمہ کا دور ہو, یا قیامت کی صبح آنے تک کا زمانہ ہو, رب نے فرمایا ثم ان علینا بیانا. رب نے قرآن میں اپنی قسم کھا کے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اپنی امت کو چھوڑ کے میرے پاس آ جائے گا. ابو بکر بھی آ جائے گا, عمر بھی آ جائے گا, عثمان بھی آ جائے گا, علی بھی میرے آغوش رحمت میں آ جائے گا. اس کے بعد کے سارے علماء بھی میری طرف پلٹ کے آ جائیں گے. لیکن قیامت تک کی صبح جو ہے تب تک ایک قرآن کو لوگوں تک پہنچانا, ان کے سامنے بیان کرنا. رب نے فرمایا ثم ان علینا بیانا. ایک تو آپ کے دل میں محفوظ کرنا میری ذمہ داری, لیکن قیامت کی صبح تک اس قرآن کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کروانا یہ رب نے فرمایا میری ذمہ داری ہے. تم کون ہوتے ہو, تم کون ہوتے ہو قرآن کی طرف انگلی اٹھانے والے؟ رب نے فرمایا ثم ان علینا بیانا. قیامت کی صبح تک قرآن کو بیان کرنا یہ رب کی ذمہ داری ہے, یہ رب کا قرآن ہے. دنیا میں کوئی چوزا اٹھ جائے, کوئی لعنتی اٹھ جائے, اس لعنتی کی لعنت مسلمانوں کی غیرت کو جگاتی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے. خانن والوں تمہارے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ نے ایک کرم کیا کہ ایک بدبخت لعین نے قرآن کے متعلق نازب الفاظ استعمال کیے. اور آج کے دن ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کم سے کم میں اپنے بچے کو اتنا پڑھا دوں جو میری قبر کے لیے وہ نور بنا دے. ہر بندے نے اب یہ تہیہ کر لیا کم سے کم میں تو کوشش کروں. مجھے لگتا ہے اکثر و بیشتر جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے گوگل سے سرچ کیا ہوگا کہ یہ 26 آیتیں کہاں کہاں ہیں. کل میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی کہتا ہے اگر کوئی حافظ ہے اس گروپ میں خدا کے لیے مجھے ان 26 آیتوں کی نشاندہی کروا دے, میں قسم کھاتا ہوں کہ سب سے پہلے ان 26 آیتوں کو یاد کروں گا. ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ہیں. ارے ہم نے فاتحہ بچے کو یاد نہیں کروائی اور پھر کہتے ہیں کہ مرن پت پر فاتحہ. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں پگڑی والے اور دستار والے آئے اور ہمارے گھر میں ختم پڑے. ارے افسوس ہے اس قوم کے لیے, بدبختی ہے اس قوم کے لیے, لعنت ہے اس قوم کے لیے کہ وہ آج کے دور میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ کہے کہ میرے گھر میں ختم پڑے تو مسجد کا ملا پڑے. اور تیرے بچے کی کون سی جو انگ ہے وہ موجود نہیں ہے. تیرے گھر میں ایم ایس سی بھی ہے, باٹنی تیرے گھر میں ہے, زالجی تیرے گھر میں ہے, میتھ تیرے گھر میں ہے, ہسٹری تیرے گھر میں ہے, رب کا قرآن تیرے گھر میں کیوں نہیں؟ تو اکیلا نہیں, تیری بیوی بھی ہے, تیرے بچے بھی ہے, تیری بہو بھی ہے, تو نواسے کا بھی نانا بن گیا ہے, تو پوتے کا دادا بھی بن گیا ہے. اگر تیرے شجرہ نسب کو گننا شروع کر دے, اگر آج کے ایک بوڑھے کے عیال کو گننا شروع کر دے, کم سے کم 100 آدمی ہوں گے اور 100 آدمی میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اس کے گھر میں ختم پڑھ سکے.
خدا لائق تہ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ خاندان منٛز نہ أمۍ سُنٛد زُر نہ أمۍ سٕنٛدِ کورِ ہٕنٛدۍ بچہٕ نہ نیٚچی سٕنٛدۍ بچہٕ نہ أمِس بیٚنہِ ہٕنٛدۍ بچہٕ یُس پننہِ گھر پانے ہیٚکہِ ختم پٔرِتھ کوئی ایسا نہیں ہے. آج بھی ہمیں دستاری لانے پڑتے ہیں, آج بھی ہمیں مولوی کے جا کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں, اور پھر مولوی تمہارے گھر کا مرغا کھا کر اپنے باپ کے لیے دعائے رحمت پڑھیں گے اور تو آمین کرے گا, وہ تیری بدبختی کے لیے پڑھیں گے. اور ایسا ہوا بھی ہے. کتنے ختم والے ہیں جو لڑکیوں کو لے کے بھاگ گئے, کتنے ایسے ہیں, کتنے امام ایسے ہیں جو جن کے گھر میں کھانا کھانے جایا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی لڑکیاں لے کے بھاگ گئے. کیوں یہ بدبختی کیوں ہے؟ ہم قرآن کے جب قریب گئے نہیں. اپنے گھر میں پیدا کرو جو ہمارے بعد ختم پڑے, اپنے گھر میں پیدا کرو جو ہمارے بعد دعا کرے, تاکہ ہمیں مولویوں کے جا کے تلوے چاٹنے کی مجبوری نہ پڑے. یہ قوم ابتدا ہوئی ہے اس کی اقرا سے. پڑھ, یہ نبی کو کچھ تھوڑا پڑھنا تھا, ابو بکر کو ہمت پڑھنا تھا, علی کو ہمت پڑھنا تھا, اور عثمان صدقے جاؤں تیری اس ادا کے. عثمان پہ جب پہلا تیر لگا ہے, جب عثمان کے سر مبارک پر پہلی تلوار لگی ہے, خون کی دھاریں اٹھ کے کس پر پڑی ہیں؟ کھاتے پہ نہیں, خزانے پر نہیں پڑی, بستر پر نہیں پڑی, رب کے قرآن پر خون کی دھاریں پڑی ہیں. ارے کیا کہو گے, کیا کہو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ رب کا قرآن نماز میں پڑھے جا رہے ہیں اور پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہے, سارے کا سارا بدن کا خون نکل گیا, لیکن نماز توڑنے کا نام نہیں لے رہے. جب قیامت کو کہو گے کہ ہم لواء الحمد حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں, وہاں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے, اس کے بعد عمر بھی وہی ہوں گے, اس کے بعد عثمان بھی وہی ہوں گے, اس کے بعد حضرت علی بھی وہی ہوں گے. کیا یہ تمہیں نبی کے نزدیک جانے دیں گے؟ کون سا منہ لے کے ہم جائیں گے نبی کے نزدیک؟ اس لیے محنت یہ کرنی ہے کہ اپنا بچہ, اپنی بچی, اپنی بیوی, اپنے بیٹے, اپنے خاندان کے. میرا دادا بیمار ہے, آج میں گھر تقریباً کئی دنوں کے بعد آیا ہوں. میرے والد صاحب کے چچا دارالقرآن والسنہ کے جو محتمم ہیں حافظ صاحب, ان کے والد بہت بیمار ہیں. جب میں گھر آیا مجھے رات کو 11:30 بجے فون کیا گیا کہ اس وقت وہ زیادہ قلیل ہو گئے ہیں, آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں دادا جی کے سامنے آنے کے لیے. اب اگر وہ انتقال کر جائیں, میں ان کا وہاں پر امام بھی ہوں الحمدللہ, جو جنازہ میں ان کا پڑھاؤں گا, جو دعائیں اس کے لیے میں کروں گا. میں کہتا ہوں اگر ہم پروفیسر غلام محمد بٹ المدنی حفظہ اللہ کو بھی لائیں گے, یا ڈاکٹر ظہور احمد ملک جس نے 23 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور علم وراثت میں PhD کی ہے, علم وراثت مفتیوں کو سمجھ نہیں آتی, اگر وہ بھی لاؤں, اتنا بڑا عالم ہو کے اس کے دل سے بھی وہی لفظ نکلے گی, لیکن اثر میرے لفظ کا ہوگا زیادہ. میرا باپ مر جائے, میری ماں مر جائے, جو دعا میں باپ اور ماں کے لیے کروں گا اس میں جو اثر ہوگی, رب کعبہ کی قسم, خانہ کعبہ کا امام بھی ہو, اس میں بھی وہ اثر نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کا دین کا واسطہ ہے. اور میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے, میں نے باپ کے کندھے پہ بیٹھ بیٹھ کر چلنا سیکھا, باپ کے کلائی کو پکڑ پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا ہے, اور میری زبان سے جو کلمات باپ کے لیے نکلیں گے دنیا میں کٹیے ایسے کلمات نہیں ملیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے عیال کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو قرآن کے قریب لانا ہے, قرآن انہیں یاد کرانا ہے تاکہ وہ قرآن کے شہدائی بن جائیں. پھر فرمایا یا ایھا الناس, لوگو قد جاءتکم موعظۃ, تمہارے پاس واز آ رہا ہے. قرآن کو رب نے موعظ بتایا, واز بتایا. قرآن کو رب نے کہا یہ موعظہ ہے, واز ہے, نصیحت ہے, من ربکم, یہ رب کی طرف سے ہے. وشفاء لما فی الصدور, جو کچھ تمہارے دل میں کجی ہے, غلاظت ہے, اس کے لیے یہ شفا ہے, اس کو دھونے والا ہے. دل کی غلاظت کو قرآن دھو دیتا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ تمہارے دل میں قرآن چلا جائے, کوشش کرو کہ تمہارے گھر میں قرآن چلا جائے, تمہاری اولاد میں قرآن چلا جائے. رب نے فرمایا کہ یہ دل کی غلاظت کو دور کرنے والا, شفا بخشنے والا, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ صرف شفائی ہے, یہ صرف شفا ہے, اس میں راحت ہے, اس میں آرام ہے, اس میں سکون ہے.
वरहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए इसमें रहमत है। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान जब जब पढ़ा जाता है तो जालिमों को खसारे के अलावा कुछ नहीं मिलता। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे शिया नहीं, दुनिया का कोई भी लाइन हो, बदबख्त हो, वसीम रिज़वी नहीं, चाहे वो कोई भी फिरऔन हो, रब ने कुरान में कहा वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान के ज़रिए ज़ालिमों को सिर्फ खसारा ही मिलता है, नफ़ा नहीं मिलता है। नफ़ा मिलता है मुसलमान को। आज कोशिश करो कि हमारे घर के अंदर, हमारी बहू बेटी के आगोश में, उनके सामने, हमारे नवासों के सामने, हमारे पोतों के सामने, हमारे पूरे अयाल में रब का कुरान जो है ये आम हो जाए। इस चीज़ की हमें कोशिश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाबी से मुमकिनात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान को सीखने की तौफीक इनायत फरमाए, जितना सीखा है उस पर नेमुल बदल अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कामयाब फरमाए, कामरान फरमाए। ए अल्लाह जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। मेरे दादाजी बीमार हैं, अल्लाह शिफा बख्श दे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनका खातिमा है तो अल्लाह ईमान पर उनका खातिमा करे। मेरे एक हमसाया बीमार हैं, अलील बीमार हैं इन दिनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी शिफा याबी अता फरमाए।